العابدین سفر کرتے تھے، سفر فرماتے تھے تو اس قدر خود کو چھپاتے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں میں کون ہوں۔ وہ سادات، میں بھی سید گھرانے کا فرد ہوں، یہاں بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی سادات ہیں۔ اپنے اس دادے کو دیکھو جو دنیا کی تمام عظمتیں عزتیں لے کر اپنے وجود میں بیٹھا ہے، جب سفر پر جاتا ہے تو کہتا ہے، غلام نے کہا ملازم نے کہ حضور اس گاؤں میں آپ کو جانتا کوئی نہیں ہے، خچے پہ آپ بیٹھے تھے، ایک سامان تھا تھوڑا سا، تو اس نے کہا میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا رشتہ کیا ہے، یہ لوگ ذرا ملیں گے۔ سید زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں، میرا تعارف نہ کرانا، ان سے تعارف نہ کرانا۔ کیوں؟ وہ راوی کہتا ہے کہ فقط قیل انہ کان اذا سافر قتم نفسہ، کہ جب آپ سفر کرتے تھے تو اپنی ذات کو چھپاتے تھے۔ پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قال انا اکرہ ان آخذ برسول اللہ ما لا اوتی بہ، کہ میں رسول اللہ کے نام تعارف ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری وجاہت کے قائل ہوں، مجھ پر خرچہ کریں اور میں ان کو ان کے اس احسان کے بدلے میں کچھ نہ دوں، ان کی اس بھلائی کے بدلے میں ان کو کچھ نہ دوں، تو اس سے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میرا تعارف نہ کرایا گیا۔ یہ امام زین العابدین کی شان تھی۔ اور جب آپ فوت ہوئے تو امام محمد باقر نے آپ کو غسل دیا، تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشان تھے، پائے گئے۔ تو امام باقر سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا باپ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کر غریبوں اور ناداروں اور مفلسوں کے دروازے رات کو کھٹکھٹا کر ان کے گھر میں پہنچاتا تھا، یہ ان بوریوں کے نشان ہیں۔ اور موٹا لباس پہنتے تھے، اپنے بابا علی المرتضیٰ دادا کی طرح پسند کرتے تھے، سبز لباس بھی آسمانی رنگ کا یہ بھی آپ پہنتے تھے، اور بہت مختصر کھانا پینا، سادگی۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اعضائے جو محل سجدہ ہیں جی، ہاتھ ہوئے، ماتھا ہوا، گھٹنے ہوئے، ٹخنے ہوئے، تو ان پر نشان پڑ گئے تھے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی چوریاں پہ گئے۔ تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ کاٹی جاتی تھی، کاٹی جاتی تھی۔ عبادت کی وجہ سے ایک تو سجدہ رعائی ہوتا ہے نا، وہ نہیں، سجدہ رعائی ہوتا تو حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا تھا آج تک نہ کوئی پیر کر سکا نہ کوئی ملا کر سکا۔ سجدہ رعائی نہیں ہے اس گھر میں، یہ ریا کے خلاف ہیں یہ لوگ، یہ تو خلوص کا درس دینے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ کثرت سجود ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ مقام ہے۔ تو حشام بن عبد الملک ایک دفعہ طواف پر آیا تو کسی نے راستہ نہ دیا بادشاہ کو، تو کھڑا ہو گیا، جس کو بھی کہے وہ کہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تنیا سے راہ چھوڑا، تو بکھرا آیا ہے، کھال یا سنال پھیر دے گا کہ پیچھے ہٹ کے کھال، پنجابی بھی الگ پیچھے کھال یا سنال تر۔ اتنی دیر میں ایک نحیف البدن بندہ داخل ہویا، مطاف ایک نحیف البدن، نحیف الجثہ، کمزور جسم، کس طرح کہ لکھنے تاریخ والے مورخین لکھنے وفیات العیان نے ابن خلقان نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ اتنے عابد اور زاہد تھے،
اتنے عابد اور زاہد تھے کہ آپ کے باغ میں 500 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، ہر درخت کے نیچے، مدینہ شریف کے قریب باغ، اور 24 گھنٹے میں 1000 رکعت پڑھتے تھے آپ۔ سید الساجدین۔ تو اس نے کہا، انہوں نے آخر تسی باہر کھلو جناب، طواف کرنا نے تے اساں نہ نہیں کر سو۔ اتنے سے نحیف البدن بندہ داخل ہویا، سادے جے کپڑے پا کے، سادے کپڑے، لیکن جو ہی وہ داخل ہویا مطاف تے دنیا رستہ چھوڑ دیا۔ حشام بن ملک دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے حکارت سے، بادشاہ تھا، شاہی غرور تھا، اس کا کہا کون ہے یہ بتا کہ جڑا اس داخل ہونا گیا تو لوگوں راستہ چھوڑ دیتا ہے، فرض تک کھلوتا ہے۔ شاید اس نے شعر پڑھے، اس شعر پڑھا کہ ھذا الذی تعرف الفتح وطأته والبیت یعرف والحل والحرم، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو فتح، مدینے کی زمین، مکے کی زمین، اور اس پر پاؤں رکھ کر چلنے والے جانتے ہیں، اور اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اور مکی کی زمین بھی جانتی ہے، اور حرم بھی اس کو جانتا ہے۔ تو نہیں اس کو جانتا یہ کون ہے؟ اور شعر پڑھے کہ فاطمہ اس کی دادی ہے، جدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، اور علی المرتضیٰ اس کے دادا ہیں، حسن مجتبیٰ اس کے تایا ہیں۔ تعارف کرایا تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اس کو جیل میں بند کر سکتا۔ امام زین العابدین کو جب بعد میں پتہ چلا کہ میری تعریف کرنے کی وجہ سے چل گیا اس نے، تو آپ نے 10,000 درہم بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرزدق کے پاس یہ شیر درہم گئے تو اس نے کہا کہ سرکار میں نے یہ صلہ پانے کے لیے تعریف نہیں کی تھی، میں نے تو حق بیان کیا تھا۔ جب آپ نے اصرار کیا کہ نہیں، اس نے، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہ یہاں صلہ نہیں لوں گا، پل صراط پر مانگوں گا۔